عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ رب العزت جل و علا نے بہت بڑا فضل اور بہت بڑا آپ کی صورت میں ہم پہ احسان فرمایا ہے، اور اپنے محبوب کو ڈھیر ساری عزتیں اور عظمتیں عطا کر کے بھیجا ہے۔ ہم دیکھیں نا کہ اللہ رب العزت جل و علا نے تمام جمادات جو جامد ساکت چیزیں ہیں، ٹھوس چیزیں ہیں، جیسے جن کے اندر کوئی جان نہیں ہے، بے جان چیزیں ہیں، جیسے ریت، مٹی، ذرات وغیرہ وغیرہ، جامد ساکت خشک چیزیں، ہارڈ چیزیں، ٹھوس چیزیں، ان ساروں کے جو کمالات ہیں وہ سارے کے سارے سمیٹ کے ایک نبات میں رکھ دیے، اور جتنے نبات ہیں، نباتات جیسے بیل، بوٹے، پودے، درخت، ان کے اندر جتنے کمالات اور ان کے جتنے محاسن ہیں، ان ساروں کو ایک حیوان میں رکھ دیا، اور تمام حیوانیت جو ہے، جو حیوان کے اندر اس کے خوبیاں، کمال اور اس کی محاسن جو ہیں، ان ساروں کو اٹھا کے ایک انسان میں رکھا، اور پوری عالم انسانیت کے اندر جو خوبیاں، جو بہتریاں، جو بھلائیاں، جو محاسن اور جو ممامد ہیں، ان ساروں کو اٹھا کے ایک نبی علیہ السلام میں رکھا ہے، اور پورے طبقہ انبیاء علیہ السلام کی خوبیاں، صلاحیتیں، بھلائیاں، محاسن، وہ سارے کے سارے میرے اور آپ کے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرما دی ہیں۔ اور یوں بھی کہا جائے تو حرج نہیں ہے، ہر نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت جل و علا نے بہت بڑی شانیں دی ہیں، بہت بڑی شانیں دی ہیں، بڑی رفتیں، بلندیاں دی ہیں، اپنا قرب عطا کیا ہے، لیکن تمام کے کمالات اور جمالات اگر اکٹھے کیے جائیں تو تمام انبیاء علیہ السلام کے اگر جمالات کو اکٹھا کیا جائے تو سارے کے سارے سمیٹ کے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھ دیے گئے۔ آپ کے اندر وہ حسن، وہ خوبیاں، وہ جمالات، یہ آپ کو حسن و جمال کا وہ پیکر بنا کے بھیجا ہے، اور ہر حوالے سے آپ کو وہ خوبیاں اور وہ بھلائیاں اور وہ بہتریاں عطا کی گئی ہیں جن کا کوئی مثل نہیں ہے، جن کا کوئی مثال نہیں ہے، اور جن کا بعد میں آنے والا کوئی ایسا بندہ جن کی کوئی ریس نہیں کر سکتا، ایسے کمال، ایسے جمال آپ کو عطا کر کے بھیجا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ جل رب العزت اس نے اپنے ہر نبی علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، الگ الگ الگ، جہاں جس نبی کو جو ضرورت پڑتی ہے، جو قوم ڈیمانڈ کرتی ہے، اور جب جس جگہ پہ ضرورت دیکھتے ہیں تو وہاں اس نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معجزہ عطا کیا ہے۔ معجزہ کیا ہے؟ معجزہ عجز سے عاجز کر دینے والا، عقل کو حیران کر دینے والا، عقل انسانی سے ماورا، جس کو عقل انسانی نہ سمجھ سکے، یہ کیسے ہوگا، یہ کیوں ہو گیا، یہ کیا ہے، بندے کی عقل سے ماورا ہو، یہ معجزہ ہے۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ معجزہ کہتے ہیں کہ جو اسباب عادیہ سے ہٹ کے ہو، اسباب عادیہ،
اسباب عادیہ، عادت والے اسباب، جیسے ہم نے کہیں جانا نا تو ہمیں سواری کی ضرورت ہے، جہاں سواری کے بغیر نہ جایا جا سکے، تو سفر کے لیے سواری ایک سبب ہے۔ تو یہ اسباب عادیہ ہیں۔ ہم عام انسان اسباب عادیہ کے بغیر کام نہیں کر سکتے، لیکن جب اللہ رب العزت اپنے کسی نبی علیہ السلام کو معجزہ عطا کرے تو وہ بغیر اسباب عادیہ کے اللہ رب العزت اس کے ہاتھوں پہ اس کرشمے کو جاری فرماتا ہے، اور بندہ دیکھ کے اسے متاثر ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، حیران کن۔ ایسے ہی جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ کو معجزہ عطا کیا گیا، قرآن مجید برہان رشید میں آپ کے اس معجزے کا ذکر ہے کہ آپ نے ایک بار پانی کی ضرورت پڑی، آپ نے اپنا عصا، اپنا سوٹا آپ پتھر پہ، زمین پہ مارتے ہیں، اچانک چشمہ جاری ہو گیا، چشمہ جاری ہو گیا۔ اب یہ معجزہ ہے، اللہ کریم نے آپ کو بہت بڑا معجزہ دیا ہے۔ اب یہ اسباب عادیہ سے ہٹ کے کہ آپ نے سوٹا مارا ہے، پانی باہر آ گیا۔ عام انسان، میں آپ سارے، جیسے ہمارے زمانے میں، دور میں چل رہا ہے، بور کی جاتی ہے، پائپ لگائے جاتے ہیں، فلٹر ڈالا جاتا ہے اور پانی آ جاتا ہے۔ یہ اسباب عادیہ ہیں۔ عام انسان اسی کام کو اسباب عادیہ کے ساتھ کرتا ہے، لیکن اللہ کریم نبی علیہ السلام کو جب معجزہ دیتا ہے تو وہ اسباب عادیہ سے ہٹ کے وہ چیز سامنے آتی ہے۔ اب یہ کمال بہت بڑا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام آپ نے عصا مارا، پانی باہر آ گیا، یہ بہت بڑا کمال ہے۔ لیکن اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ میرے آپ کے مہربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک غزوہ کے اندر ضرورت پڑی پانی کی، آپ نے پانی طلب فرمایا، پانی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پانی تو بہت تھوڑا سا ہے، ذرا یا پی سکتے ہیں یا وضو کر سکتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا پانی لاؤ ادھر، ذرا پانی کی پیاس ہے، شدت ہے، کہیں سے پانی مل نہیں رہا۔ وہ مشکل سے پانی نکال کے پیالے میں ڈالا گیا، حضور کے سامنے لایا گیا، آپ نے اسی پیالے میں اپنی انگلیاں ڈالی ہیں آپ نے، اور پانی کے چشمے جو ہے وہ پھوٹ کے باہر آنے لگے۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں ابھی تو ہم تقریباً 1500 تھے، اگر ہم اس سے بھی زیادہ ہوتے نا تو پانی ہم سے وافر تھا۔ کمال جناب موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے کہ آپ نے عصا مارا ہے، سوٹا مارا ہے اور پانی نکل آیا ہے، لیکن علماء دین فرماتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا کمال ہے کہ آپ کے سوٹے سے پانی باہر آ گیا، لیکن اس سے بڑا کمال میرے اور آپ کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ نے انگلیاں ڈالی ہیں اور پانی آپ کی انگلیوں سے چھم چھم باہر آ گیا۔ ذرا اس لیے فرماتے ہیں کہ زمین کی تہہ میں پانی تو موجود ہے، آپ نے سوٹا مارا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے سوٹا مارا زمین پہ، پتھر پہ، تو پانی نیچے سے آ گیا۔ تو فرماتے زمین میں تو پانی ہوتا ہے، یہی کیا نا، سوٹا مارا ہے، کمال ہے، اس میں شک نہیں، یہ معجزہ ہے۔ اور کلام مجید برہان رشید اس کو بیان فرما رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کمال ہے۔ لیکن اس سے بڑا کمال میرے اور آپ کے محبوب کا اس لیے زیادہ ہے کہ پتھر سے تو پانی، زمین سے پانی نکلتا رہتا ہے، پانی کے چشمے زمین سے ہی نکلتے ہیں، لیکن جب سرکار نے انگلیاں ڈالی نا، زمین سے پانی نکلتا رہتا ہے، جسم سے نکلنا نا، یہ سب سے بڑا کمال ہے کہ پتھر سے پانی نکلتا رہتا ہے، زمین سے پانی آتا رہتا ہے۔ کمال یہ بھی تھا، لیکن اس سے بڑا کمال یہ تھا کہ جب سرکار نے انگلیاں ڈالی ہیں تو پانی آپ کی انگلیوں سے باہر آنے لگا۔ تو یہ بڑا کمال ہے، یہ ہے عظمت مصطفیٰ، یہ ہے رفعت مصطفیٰ، اور یہ بلندی مصطفیٰ، یہ آپ کا خاصہ ہے۔
جو اللہ کریم نے آپ کو اس عظمت سے نوازا ہے۔ ہمیں آج آپ کی عظمت کا تذکرہ اس لیے کرنا ہے، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کی عظمت کا چرچا، تذکرہ جس قدر لبوں پہ زیادہ آئے گا اس قدر آپ سے محبت بھی بڑھے گی، اور جس قدر آپ سے محبت بڑھے گی اس قدر آپ کی سیرت سے بھی محبت ہوگی، جس قدر آپ کی ذات سے محبت ہوگی اس قدر آپ کی سیرت پہ بھی جو ہے وہ جی کرے گا، جی بھرے گا، اور جی چاہے گا کہ جس محبوب لاجپال صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یہ ہے، شان یہ ہے، آپ کی سیرت کی کیا شان ہوگی ہے۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ آپ کی عظمت کا تذکرہ کیا کریں، اور کثرت سے کلام مجید برہان الرشید کی تلاوت کیا کریں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، مطالعے کے لیے، تلاوت کے لیے سب سے خوبصورت کتاب دنیا میں قرآن مجید ہے۔ آپ جس قدر قرآن کو پڑھیں گے اس قدر آپ مقام مصطفیٰ سے آشنا ہوں گے، اس قدر دلوں میں عظمت مصطفیٰ بیٹھے گی کہ یہ کتاب جو اتنی اتھینٹک مستند ہے، یہ کتاب وہ کتاب ہے جو فقط میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ اتاری گئی ہے۔ اس کتاب کو کسی جن، کسی فرشتے، یہ اس کی لکھی ہوئی نہیں ہے، ذرا ان کی آمیزش نہیں اس میں، کسی بشر کی، کسی انسان کی، کسی جن کی، کسی فرشتے کی یا کسی اور مخلوق کی، اس کے اندر کوئی آمیزش نہیں ہے، ملاوٹ نہیں ہے، یہ فقط اللہ جل شانہ کا کلام ہے، اور آیا میرے اور آپ کے محبوب لجپال کی سینہ اطہر پہ آیا۔ تو اس کو جب پڑھیں گے تو پھر ہم آشنا ہوں گے کہ سرکار کی عظمت کیا ہے، حضور کی شان کیا ہے، اور جس قدر آپ کی شانیں اور عظمتیں دل میں بیٹھیں گی اس قدر پھر آپ کی سیرت سے بھی پیار ہوگا۔ لہذا عظمت مصطفیٰ کو جانیں، آپ کو جس زاویے سے بھی دیکھیں نا، ذرا آپ اعلیٰ ہیں، جس زاویے سے دیکھیں، یہ حضور کی عظمت ہے اور یہ حضور ہی کا خاصہ ہے، اور آپ جیسا کوئی نہیں، آپ جیسا کوئی نہیں، آپ کی مثل کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ان خوبیوں سے، محاسن سے سنوارا ہے، سجایا ہے کہ کوئی آپ کی ریس نہیں کر سکتا، کوئی آپ کی ریس نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کے خصائص ہیں اور یہ آپ کی عظمت ہے، یہ عظمت مصطفیٰ ہے۔ ایک مرتبہ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پاس بیٹھا ہوں، مجلس لگی ہوئی ہے، ناگاہ اچانک حضور اٹھے تو آپ چل دیے۔ ہم انتظار میں تھے کہ حضور تشریف لے آئیں گے، لیکن جب کچھ وقت گزر گیا تو مجھے چین نہیں آ رہا تھا، تو میں حضور کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ چلتے چلتے آگے میں نے دیکھا نا بن نجار کا باغ آ گیا، اور باغ کی دیواریں اور آگے گیٹ، دروازہ لگا ہوا ہے، اس کا وہ دروازہ گیٹ جو تھا وہ بند تھا۔ میں نے کوشش کی لیکن وہ نہ کھلا، تو میں نے دیوار کو دائیں بائیں سجے کھبے دیکھا نا تو ایک نالے کا سوراخ ہے، وہاں سے پانی گزرتا ہے۔ اس نالے سے میں نے اپنے جسم کو سکیڑ کے دیوار کے نیچے سے گزارا، تو میں نے گیا نا آگے تو دیکھا کہ سرکار بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں جا کے حضور کے پاس بیٹھ گیا۔ علماء دین فرماتے ہیں کہ آپ نے پیچھا کیوں کیا، کیسے کیا؟ آپ کو کسی نے بتایا نہیں، کسی نے آپ کو بتایا نہیں کہ حضور ادھر گئے ہیں، لیکن چلتے چلتے جب حضور کے پیچھے نکلے نا کہ حضور اسی طرف گئے، جب نکلے نا تو حضور کے جس میں اطہر سے ایسی خوشبو بھی کر رہی تھی، ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ آپ گئے تو باغ میں دیوار کے نیچے سے جب گزر کے گئے نا تو آپ جہاں حضور بیٹھے تھے وہاں پہ آپ پہنچ گئے، گویا آپ کو حضور کی خوشبو اس قدر معطر کر رہی تھی کہ آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔